جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجیے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہے ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں اس سے بالکل متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے سبحان پہلے یہ اللہ۔ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں۔ تمام شیعہ نے اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا۔ کیونکہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ بچپن سے لے کر تا دم عزیز رسول خدا کے ساتھ رہیں، اس کا لازمی نتیجہ بھی یہی تھا۔ پھر آپ سے ہی رسول خدا کا نسب مبارک آگے چلا ہے، جو 14 معصومین 12 امام ہمارے پاس آئے۔ یہی حالت حسنین کریمین کی تھی۔ بطور بی بی آپ کی سیرت طیبہ پہ تھوڑی ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ فاتح خیبر، غازی بدر و حنین اور خندق کے صف اول کے مجاہد، ہمت شخصیت اور عظیم سپہ سالار کی خدمت کے لیے خیر خواہ، محب و مخلص اور بہادر بیوی، واقعتاً قدرتاً آپ کا انتخاب بہترین تھا۔ کیونکہ ایک بیوی کا جو رول ہوتا ہے کہ گھر میں رہ کر بچوں کی پرورش کرنا، شوہر کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنا کہ وہ جب تھکا ہارا گھر میں واپس آئے تو ایک پیسفل انوائرمنٹ، ایک عبادت والا ماحول، وہ سب آپ نے ایک ہمیں مثال، ایک ہمارے سامنے مثال ہے نئی بچیوں کے لیے جن کی شادیاں ہوتی ہیں اور آگے چل کر وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتی ہیں۔ آپ نے اپنے شوہر نامدار کی جہادی زندگی میں بھی بھرپور معاونت کی۔ یہ اس طرح سے نہیں کہ آپ نے جہاد میں جا کر، میدان میں جا کر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا، بلکہ آپ نے گھریلو کاموں سے انہیں فراغت اور بے فکری مہیا کی، کہ گھر کی جو ذمہ داریاں تھیں، جو بچوں کی تربیت کی ذمہ داریاں تھیں، وہ اتنے احسن طریقے سے انجام دیں کہ حضرت علی علیہ السلام باہر جا کے جنگوں میں اور غزوات میں حصہ لیتے رہے، اور بہترین طریقے سے یہ خاندان ہمارے سامنے آیا۔ سارا دن کہتے ہیں کہ تھکے ہارے جب حضرت علی گھر واپس آتے تھے تو آپ سو جان سے ان کی خدمت بجا لاتی تھی، کہ شوہر کی خدمت کرنا تو ایک ثواب ہے ہی، لیکن اس وقت کی تو اور بھی کہ شہزادی جنت ہوتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو بالکل خاندان کے سپرد کیا اور ایک طرح سے خدمت کی۔ اس کے علاوہ جنگ کے واقعات سن کر ایمان تازہ کرتی اور ان کی شجاعت کی داد دیتی تھی۔ یوں یہ پیکر جرأت و شجاعت تازہ دم ہو کر اگلے مارکے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، کہ اگلی لڑائی کے لیے، اگلی جنگ کے لیے فریش ہو کے، تازہ دم ہو کے نکلتے تھے۔ تو یہ پورے خاندان ایک ہمارے لیے مثالی نمونہ ہیں، اور یہ سب صرف اور صرف ممکن ہو سکا بی بی فاطمہ کی شجاعت سے۔ ان کے کہتے ہیں کہ عزم و وفا کا پیکر تھیں، کہ انہوں نے جو اپنی ہمت اور بہادری دکھائی، اور رسول خدا کی وفات کے بعد کہ جب حضرت امام علی پر بہت کڑا وقت تھا، تو اس وقت بھی آپ نے جا کے دربار یزید میں جو خطبات دیے اور جس طریقے سے کہتے ہیں نگہبانی کی اپنے خاندان کی، وہ ہمارے لیے اس وقت کے جو مثال کا، حکمران تھے، اس وقت کے حکمرانوں کے سامنے وہ ہمارے لیے بہت باعث تعجب ہے۔ تو اسی کے لیے اگر ہمارے پاس آگے کالز ہیں، کالز لیتے ہیں آپ کی۔ شروع کرتے ہیں۔ جی آج کے پہلے کالر ہیں، السلام علیکم، آپ لائیو آ چکے ہیں، السلام علیکم۔ چلے بہت شکریہ، آپ دوبارہ آئیے، اگر آپ کی ٹیلی فون لائن نہیں مل پائی تو ناظرین آپ بھی ضرور آئیے۔ اور بہت سے ایسے جیسے کرداروں میں کہ بیٹی کا جو کردار حضرت بی بی سلام اللہ علیہا نے جو ہمیں پیغام دیا، کس طرح سے بیٹی جو ہے، آپ نے بیوی بحیثیت بیوی جو ہے پاک بی بی کی، آپ نے ان کی خدمات دیکھی ہیں، اور پھر آگے چل کے جب مشکلات آئیں تو کس طرح سے پھر قیام کیا اور اپنے حقوق کے لیے کس طرح سے پیشنس، صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور ہمیں ہمت اور حوصلہ، آنے والی خواتین کے لیے ایک ہمت اور حوصلہ پیش کیا۔ بالکل، تو جی کالر ہے، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں مسز عباس فرام مانچسٹر. بہت شکریہ بہن, جزاک اللہ. جی سسٹر آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کی دعاؤں سے. آج کے دن کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ آپ ڈیلی بہت اچھے ٹاپکس لے کر آ رہے ہیں, اور اللہ میاں آپ کو زندگی اور صحت دے اور ہدایت ٹی وی کو روزانہ کامیابی عطا کرے. کہ جس طرح سے آپ لوگ ویسٹ میں بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا یہ ثواب ہے, اور اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. الہی آمین. تو آج کا ٹاپک فضائل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جی بی بی کے فضائل ہم کیا بیان کریں, ہم تو گنہگار لوگ ہیں. بی بی کے فضائل کا تو قصیدہ خدا نے قرآن مجید میں پڑھا ہے, تو رسول خدا خود اپنی بیٹی کا قصیدہ پڑھتے تھے. لیکن پھر بھی خدا ہمیں وہ شرط دے کہ ہم اپنی زبان سے بی بی کا قصیدہ پڑھ کر بی بی کے فضائل بیان کر اس کو کچھ دیر کے لیے پاک کر لیں. بے شک. تو بی بی کے فضائل, بی بی تو ایک بہت اچھی بیٹی, جب بیٹی کا رول آیا تو بہت اچھی بیٹی, جب بیوی کا وقت آیا تو بہت اچھی زوجہ ثابت ہوئی, اور جب ایک ماں کا رول میں آئی ہیں تو بہت اچھی ماں ثابت ہوئی. واہ واہ واہ. تو اور میرا بھی کہنا ہے کہ وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جو جن کی شادی ہونے والی ہے, وہ بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے گھر کو ان کی سیرت پہ چل کر جنت بنائیں. جی ہاں, کہ جس طرح سے بی بی ایک بیٹی تھی, ان سے اچھی بیٹی کوئی نہیں ہو سکتی. کسی نے اگر بہت اچھی بیٹی بننا ہے تو وہ بی بی کی سیرت کو پڑھے, بی بی کی سیرت کو دیکھے, ان کی سیرت پر چل کر اپنے والدین کے لیے بہت اچھی بیٹی ثابت ہو, کہ جن کا استقبال خود خدا کے رسول کھڑے ہو کر کرتے تھے. سبحان اللہ. کہ ہم ایسی بیٹیاں بن جائیں اپنے ماں باپ کے لیے کہ ہمارے ماں باپ ہماری عزت کریں, ہم وہ مقام حاصل کر لیں. دوسری بات, اگر ایک بیوی ہے تو بیوی کو بی بی کی سیرت کو پڑھے, ان کی سیرت پہ چل کے اپنے شوہر کی اس طرح سے خدمت کرے کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے. کہ خود کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ نے مجھ سے زندگی میں کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی. تو ہم ایسی بیویاں بن جائیں, اور جب ایک ہم ماں کے رول میں آ جائیں تو ہم ایک بیوی جیسی ماں بن جائیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش اس انداز سے کی کہ انہوں نے زمانے کو بتایا کہ دیکھو ماں ہو تو ایسی ہو. اور پھر ایک چھوٹا سا بیوی کا فرمان پیش کروں گی کہ رسول خدا پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ, عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ. تو بی بی فرماتی ہیں کہ بابا, عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کی چار دیواری ہے. کہ عورت جو سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہے. اور اگر عورت کو جس طرح سے آج کل کے زمانے میں عورت کو جاب بھی کرنا پڑتی ہے, تو برائے مطلب تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو باقاعدہ حجاب میں کر کے باہر گھر سے نکلیں, تاکہ آپ اس حجاب کے اندر بھی محفوظ رہیں. بہترین بات. تو اگر ہم بی بی کی سیرت پہ چلیں گے تو ہم واقعی بی بی کے ماننے والے ہیں. صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہیں, ہم ان کی کنیزیں ہیں, نہیں. ان کی کنیز بننا ہے تو بی بی فضہ جیسی کنیز بن کر دکھانا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ, بہت بہترین بات. اور کالر ہے ہمارے پاس. جی جیسے یاد تھے میں بتاتا ہوں, لیکن ہماری بہن کی باتیں بہت شاندار باتیں. کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو صرف ایام شہادت میں رو لینا کافی نہیں ہے, بلکہ کوشش کیجئے کہ بی بی سیدہ نے جو آپ کو اس وقت زندگی دیا, آپ کے سامنے جو مثالی نمونہ پیش کر کے دکھایا ایک بہترین بیوی کا اور بہترین ماں کا, اس کو آپ لے کر چلتے ہوئے صبر و استقامت کی مثال بنے. اور اگر شوہر کے ساتھ کچھ مسائل آ جاتے ہیں, کچھ مالی مشکلات, تو آپ ان کے شانہ بشانہ چل سکیں. کہ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ جی فکر و فاقہ کی بھی زندگی گزاری, لیکن کبھی شکایت نہ کی, شہزادی جنت ہوتے ہوئے. سبحان اللہ. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم فاروق بھائی, اور جی ہماری وعلیکم السلام بہن کو بھی السلام. وعلیکم السلام. بس میں تو آج انتظار کر رہی تھی کہ آج ضرور بات کروں گی. پہلے تو میں بی بی کی تعزیت پیش کرتی ہوں آپ کو, سب کو, اور اہل بیت کے دروازے پہ, اور تمام جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں مومن مسلمان, اور آپ کے چینل کے ہم بہت مشہور ہیں کہ ہر چیز ہمیں بتاتے ہیں. فاروق بھائی بس یہی ہے کہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہماری بچیوں کو مولا پنجتن پاک بی بی کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے, اور ہم ماؤں کو بھی. کیونکہ کئی ماں باپ ایسے عزت دار ماں باپ ہیں, پر یہاں کی زہریلی ایسی ہوائیں کہ
कुछ कह नहीं सकते, नहीं बस यही दुआ है कि मौला पैगंबर पाक बीबी के सदके में और इस दिन के सदके में हमारी मुश्किलें आसान करे और हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हर किसी को अपने बीबी चादर के साए में रखे और हमें बीबी की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हम बीबी का कहते हैं तो हमारे भाइयों को भी चाहिए कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरह वो भी अपनी बीवियों की इतनी इज्जत करें कि अहले बैत के चाहने वाले वो नजर आए कि वाकई अहले बैत के चाहने वाले हैं कि औरत की इज्जत करते हैं। फरूक भाई, हमारे माशरे में आजकल ये हो गया कि बस औरत बेचारी पिसती है, बाहर माएँ काम भी करती हैं और घर पे आकर बच्चों को भी करती हैं, फिर भी ब्लेम माओ को किया जाता है। सही है। मेरा ये मैसेज है कि माँ बाप दोनों का हिस्सा बराबर होता है, तो इसलिए दोनों को बच्चों की तरबियत में, कैदगी में, अहले बैत की अगर हम देखते हैं तो मौला का भी देखें कि मौला ने कैसे बीबी की इज्जत की और कैसे उनको दुनिया में रहमतुल आलमीन की बेटी थी, फिर भी अपने शोहर ने उन्हें इतना दर्जा दिया कि हम आज फख्र से कह सकते हैं कि मौला मुश्किल कुशा बीबी की कैसे उन्होंने शान रखी। यही मेरा मैसेज है कि माँ बाप दोनों को अहले बैत की सीरत पे चलना चाहिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बेहतरीन बात। खुदा हाफिज़। जी, हमारी बहन थी मिसेस अली बर्मिंघम से। जी बहन, आपके पास कोई ऐसा पॉइंट जी अलकाबात, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा हम बताते भी जाएंगे कि बीबी सैयदा से क्या क्या चीज़ें मंसूब हैं। तो अलकाबात बीबी ज़हरा सैयदतुन्निसाइल आलमीन, अज़रा, बतूल, खातून जन्नत, जाहिदा, ताहिरा, ज़किया, राफ़िया, तैयबा, कामिला, सादिका, सौलिहा, आसिमा, साजिदा। ये इसलिए भी मैं बयान कर रही हूँ कि जब कभी नाम रखने की परेशानी आती है हमारी यहाँ बेटियों के, तो ख़वातीन बड़ी परेशान होती हैं, नए नए नाम ढूंढ रही होती हैं, वो चाहती हैं या वालिदैन चाहते हैं कि कुछ ऐसे नामों से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये अलकाबात हमारे पास इतने ज़्यादा हैं कि अगर इनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात हो रही थी बीबी सैयदा की सीरत की, उसको बयान करते हुए हम आपसे ये बात कहना चाहेंगे, हमारे पास जो कॉल्स आएँ वो फ़ज़ाइले बीबी सैयदा अगर बयान की जाए तो बहुत अच्छा है। इसको, इनके दिन को हम ऐसे प्रमोट कर सकते हैं, इस तरह से मना सकते हैं कि आप अपने अपने घरों में महाफिल मुनक़द कर सकते हैं, जहाँ पे घरेलू लेक्चर्स के लिए आप लोगों को बुलाएं और उसकी ख़वातीन को बुलाएं, और उसके अलावा घरेलू मसाइल अगर डिस्कस किए जाएं तो सीरत बीबी सैयदा से बहुत से ऐसे सलूशन, ऐसे हल आपको मिलेंगे और वो बताए जा सकते हैं कि जिससे आप अपनी घरेलू परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। और एक डिस्कशन का माहौल आजकल की बच्चियों को अगर आप दें, उनको लेकर जाएं ऐसी महफिल में, तो वो उनकी तरबियत के लिए बहुत अहम है और बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सही। और अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फारूक भाई मखसूस हैं, चीज़ बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आपको, बहन को, आपके साथ वालेकुम अस्सलाम जी को बीबी पाक की शामिल का पुरसा पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। वैसे 3 जमादी सानी वाला वो रवायत भी है जिसमें आपकी उम्र शरीफ 19 वर्ष बनती है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे यहाँ मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, रजब हो, शाबान हो, सब उन्हीं का जिक्र है। बिल्कुल, उन्हीं की या तो मसाइब हैं या उनके फ़ज़ाइल हैं। तो बहरहाल आपकी फजीलत देखना हो तो कुरान हकीम में सूरा आले इमरान आयत नंबर 36, सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 26, सूरा रहमान आयत 19 ता 20, सूरा दहर 5 ता 22, सूरा ज़ुहा आयत नंबर 5 और सूरह कौसर इसकी गवाह हैं। अल्लाह जिनकी तारीफ करे, अल्लाह जिनकी मदद करे, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। वैसे आपके कम अज कम 29 ऐसे फजाइल हैं जो किसी और के नहीं हैं। सुभान अल्लाह। उनमें से मैं मुख्तसरन 5-7 आपके वालिद गिरामी के लिए ही तख्लीक कायनात हुई, ये पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम के लिए। आपके वालिद गिरामी जैसा किसी का वालिद नहीं, आपकी वालदा मादा जैसी किसी की अव्वलीन नमाज पढ़ने वाली खातून नहीं हुई है। सुभान अल्लाह। आपके शोहर जैसा किसी का शोहर नहीं हुआ, ना शजायत में, ना इल्म में, ना हिल्म में। बिल्कुल सही। आपके बेटों जैसे किसी के बेटे, और वो भी सरदार जवान जन्नत। बेशक। आप एक इमाम की बीवी, 2 इमामों की वालदा माजदा और 9 इमामों की जद्दा हैं। आपको ये एजाज जो है ये कायनात में किसी को नहीं है। आप खातून जन्नत हैं, आपके शोहर कसीम नार वल जन्नत हैं। आपकी औलाद से जितने शहीद हुए इतने किसी की औलाद से नहीं हुए।
آپ ہی کا بیٹا سید الشہداء ہے علی ھذا القیاس میں. تو چاہیے تو یہ کہ جو مرت اللہ جن کی کرتا ہے، جن کی صفت اللہ نے بیان کی ہے قرآن حکیم میں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق، میں اپنے کلام سے جو 4-5 اشعار پڑھنا چاہوں گا. جی ضرور. وہ عرض کیا ہے کہ دخیل کسائے نبی پاک دیکھو، حسین و علی مجتبی فاطمہ ہیں. واہ واہ واہ. معانی جو کوثر کے پوچھے گئے تو جواباً نبی نے کہا فاطمہ ہے. سبحان اللہ. کوئی نظر غائر سے دیکھے تو سمجھے حیائے نساء کی رضا فاطمہ ہیں. واہ. رحمت دو عالم پر رحمت خدا کی بڑی ایک عطا فاطمہ ہیں. اور یہ شعر آپ کے لیے خصوصاً کمال جمال علی مرتضیٰ بھی بنائے شہ کربلا فاطمہ. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک. ایک آخر کہ جو کعبہ میں پیدا نہ ہوتے علی تو کفو جن کا کوئی نہ تھا فاطمہ ہے. ایک بڑی باریک سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے وہ شان رکھتا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں. تو اگر جناب سیدہ بھی ایسی ہوتی کہ جن کا کفر نہ ہوتا، اللہ یہ پسند نہیں فرماتا. اس لیے اللہ نے مولا علی کو کعبہ میں پیدا فرما کے آپ کا کفر پیدا کر کے یہ صفت میرے لیے مختص ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے ذکر پہ کاربند رکھے اور اپنے دعا میں یاد رکھے. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. بہترین باتیں. مقصود حسین سید صاحب، اور آپ ہی کی کتاب بھی ہے ماشاءاللہ، آج اس وقت ہمارے پاس بھی ہے، اس سے بھی کچھ نہ کچھ ہم نکال کے ناظرین کے لیے پیش کریں گے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی محترم خادم فاروق صاحب اور بہن آپ کو بھی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ خادم حسین صاحب. گزارش ہے کہ سیدہ خاتون جنت اللہ بطول عذرا سیدۃ النساء العالمین کے فضائل کو میرے جیسا ناعلم انسان تو کیا بیان کر سکتا ہے، جس کا قصیدہ رب مطال بیان کر کے شکریہ ادا کر رہا ہو، اور جس کا قصیدہ کائنات کا سب سے اولو العزم پیغمبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس طرح کر رہا ہو کہ کائنات میں کوئی ایسی بیٹی نہیں کہ جس کے لیے اگر سیدہ حجرے میں آ جائیں تو میرا نبی کے لیے تمام انبیاء سر خم کر دیں، لیکن سیدہ کے لیے سرور کونین اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں اور ماتھے کا بوسہ دیتے ہیں. سیدہ کی بے مثال فضیلت فاروق صاحب اور بہن جو کائنات میں ایون کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں حاصل ہوئی، وہ یہ ہے کہ حضرت سرور کونین کا نور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ابو طالب کے حضرت عبداللہ کے تک، لیکن جناب سیدہ فاطمہ کا نور معراج کے موقع پر جنت میں عطا کیا گیا، اور جو سیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور اس کے بعد جناب سیدہ کا جناب خدیجہ کے منتقل ہونا، یہ تمام اہل سنت والجماعت و شیعہ کتب سے ثابت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ وہ سیدہ ہے کہ جب جو کائنات کی تمام اور مستورات جن کو انتخاب کیا گیا ہے ان کی سردار قرار دیا گیا. جنت کی سردار تو ہیں ہی، لیکن وہ منتخب مستورات حوا اور آسیہ فارون اور بنت مروان عمران، یہ تمام کی بیٹیوں کے سردار جناب فاطمہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری رسول کی زندگی میں
तमाम असहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया था, लेकिन सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाज़ा खुला रखा गया कि सैयदा हर हालत में मस्जिद में आ सकती हैं और मस्जिद में जा सकती है। और इसी वजह से आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि रब मताल ने सूरा अज़ाब में ये आयत नाज़िल करके सैयदा की तहारत की तस्दीक कर दी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। और इस आयत के बाद सैयद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा के हुजरे पर मुतवातर 6 महीने जाकर सलाम करना कि अस्सलामु अलैका या अहले बैतुल नबुव्वा व महदनी रिसाला अस्सलात 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 जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा फी अल्लाह। बहुत शुक्रिया। जिस बीबी की चादर पर आयत अथीर नाजिल हो जाए उस बीबी की अज़मतों का क्या बयान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कॉलर है हमारे पास, फ़ज़ाइल ख़ुद अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ इस वक्त शायद उनका इंतज़ार है, जैसे ही आते हैं बात करते हैं। और बहुत सी ऐसे सीरत पाक से कुछ पहलू हमारे नाज़रीन भी ला रहे हैं। जी कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, आपको बहन को सारे मोमिन को मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। क्या कहे कि जुम्मे के दिन को ये चुनते हैं। पिशावर में आज बम ब्लास्ट हो गया, 10 अफराद को शहीद किया गया। अभी कोयटा में प्रिंस रोड के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ है, उसमें भी 10 लोग शहीद किए गए हैं। और नवाज शरीफ है कि लोगों के लिए नाश्ते अरेंज करता है, खाने अरेंज करता है, हेलीकॉप्टर अरेंज करता है। और ये पाकिस्तान की हुकूमत इसका कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। बीबी की शान में रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी को अपनी माँ कह के उम्मे अबिया पुकारा करते थे। और जब भी इनके घर जाते थे और जब भी बीबी आती थी वालिद के पास, तो रसूल पाक इनके एहतराम इनके राह पे खड़े होते थे। मैं सिर्फ 2 अल्फाज में एक पढ़ूंगा। कुल्ले ईमान का ईमान जना बेज़हरा यारा कुरआन का कुरआन जनाबे ज़हरा, जिसका शौहर भी इमाम और पिसर भी है इमाम, सिर्फ ये आपकी है शान जनाबे ज़हरा। गुज़रो मीसा मुसलमानो बिलाले हबशी, आपके दर के हैं दर पान जनाबे ज़हरा। इज़्ज़तो अज़मतो तो तीर खदीजा की कसम, बज़्म नसुहा की निगाह पान जनाबे ज़हरा। बीबी के सबके सबकी मुश्किलें आसान, माँ से दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया चंगेज़ी साहब, आप शामिल हुए लंदन से। जी मुख्तलिफ पहलू पाक बीबी सलाम अलैहा की हम बात कर रहे हैं। एक पहलू जिस पर आप भी मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात करें कि जो अल्लाह की राह में ख़र्च करना था पाक बीबी सलाम अलैहा, और अपनी पसंदीदा चीज़ वो शादी वाला जोड़ा भी आपने अता कर दिया। फिर रमज़ान के हवाले से सुनते हैं, जब रोज़ा आप खोलने वाली थी अपने घर वालों के लिए कुछ मंगाया, वो भी दे दिया बाहर। वो सूरह दहर उसकी शान में नाजिल हुई है कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन का तबीयत अलालत हुई थी तो उस वक्त उनके लिए मन्नत मानी थी कि तबीयत ठीक हो जाए तो वो हम रोज़े रखेंगे 3 रोज़े। तो उनके साथ ही साथ पूरे घर ने रोज़े रखे। जैसे ही रोज़ा रखते थे और रोज़ा खोलने का टाइम आता था तो कोई ना कोई साइल फरिश्ते जो है साइल की सूरत में अफ्तार के वक्त आ जाते थे, तो बीबी अपना खाना देती थी। तो उसी के साथ पूरा घराना पैरवी करते हुए, इसीलिए कहते हैं माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरा घराना उनकी पैरवी करते हुए अपना खाना हदिया दे। उसी वक्त सूरह दहर नाज़िल हुई जिसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। लेकिन उसके अलावा एक माँ की हैसियत से मैं ये बताना चाहूँगी मसाहिब फ़ातिमा के बीबी फ़ातिमा ने अपनी लहद उसी वक्त छोड़ती थी जब इमाम हुसैन मदीना से रवाना हुए थे। उसके बाद वो बीबी करबला और करबला से शाम के ज़िंदान और वापसी मदीना तक अपनी औलाद के साथ रहीं।
کبھی انہوں نے میدان کربلا میں امام حسین کا سر اپنی گود میں رکھا، کبھی راستے شام میں بی بی سکینہ کو اپنی آغوش مہیا کی. تو یہ وہ بی بی ہے جس کے مصائب مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے. اپنی ایک پوری، ہم یہاں بات کر رہے تھے صرف کھانا ایک دینے کی، افطار کے وقت اپنا افطار دینے کی، لیکن بی بی نے اپنا پورا خاندان اسلام کے اوپر قربان کر دیا، اور صرف اسلام کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں ان کے لیے تو ہم تہیہ کریں کہ وہ جو عہد بی بی فاطمہ نے اپنے والد سے کیا تھا، وہ عہد ہم اپنی ماں سے، بی بی فاطمہ سے کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام کو زندہ رکھیں گے، اور اس کے لیے اگر ہمیں کسی بھی قسم کا نذرانہ پیش کرنا پڑے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس میں ماؤں کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کوئی کالر ہے ہمارے پاس؟ شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب، بہت شکریہ. آپ کی مہمان کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. جی فروغ بھائی، آج آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ اتنا زبردست قسم کا ٹاپک ہے کہ اس میں فضائل کا لفظ مجھے چھوٹا لگتا ہے، اور جو ہستی ہے اس کا مقام بہت بلند لگتا ہے. بالکل سر، کیونکہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جب پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں ذوق محسوس کرتے ہیں، گھر آتے ہیں تو بی بی اپنی چادر دیتی ہے، تو جب وہ چادر دے کے سوتے ہیں تو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے وہ کہ آیت تطہیر اتر آتی ہے اس چادر پہ. سبحان اللہ. اور پھر جب پانچوں اس چادر کے نیچے جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تم بھی درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں، اس پہ درود بھیجنا عبادت ہے. یہ وہ بی بی فضائلوں کی مالک ہے. اور اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو بی بی نے ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوایا ہے. اگر آپ صدیقہ کہیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پورا عرب، پورا علاقہ، پورا شہر سب بھرا پڑا تھا صحابہ کے ساتھ، لیکن جب مبالغہ کی باری آئی تو اس وقت یہ صدیقہ ہی تھی جو ساتھ تھی، اور اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ میں صدیقہ ہوں. اگر اس سے آگے جائیں تو پھر تھوڑا سا مزید دیکھیں، جب پاک رسول کسی جنگ میں زخمی ہوتے ہیں تو یہ بی بی باپ کے سر پہ ہوتی ہے اور ام ابیہا کلائی. اور اگر تھوڑا سا اور آگے جائیں، ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے دو ایسے لال دیے، ایسے لال اسلام کو دیے کہ جو زندہ ہی تھے، دنیا میں ہی تھے کہ جنت کے سردار بن گئے. اور پھر یہ ایسی حیثیت رکھتی تھی یہ بی بی کہ اگر مسلح پہ بیٹھی ہے، بچے عید کے جوڑے مانگ رہے ہیں، انتظام ہے نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ درزی لا رہا ہے، تو اللہ کو اتنی بات پسند آئی کہ دروازے سے جبرائیل جوڑے لے کے کھڑا ہو گیا اور جنت سے عید کے جوڑے منگوا لیے اس نے. یہ وہ بی بی ہے. اگر اس کو تھوڑا سا مزید اگر میں چلتا جاؤں گا تو یہ تو بات شام تک ختم نہیں ہو سکے گی، اتنے فضائل ہیں اس بی بی کے. لیکن شومی ہے قسمت کہ اس بی بی کو پہچاننا کسی نے نہیں. اگر مسلمان پہچان جاتے، مبالغہ میں عیسائیوں اور یہودیوں نے تو پہچان لیا اور انہوں نے احترام کیا، لیکن مسلمانوں نے نہ پہچانا. اور نہ پہچاننے کی وجہ یہ تھی کہ جب نہیں پہچانا اس بی بی کو، اس گھر کو نہیں پہچانا، تو یزید جیسے پیدا کر دیے مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں، اور یزیدیوں کے ساتھ ہو گئے، یزید بن گئے. اور آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھتے ہو تو جنہوں نے نہیں پہچانا وہ آج بھی طالبان کی شکل میں یزید بن کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور ان کی شریعت کو چھوڑ کے اپنی شریعت کو اپنانا چاہتے ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج کے دور میں بھی وہی یزید طالبان بنے ہوئے آج ان کو راستہ دینے والے، ان کو دفتر کھلانے والے، ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے والے، ہو سکتا ہے بعد میں ان کی رشتہ داریاں بھی ان سے خفیہ نکل آئیں جو ان کو دفتر کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پیچھے سے ان کا رشتہ داریاں بھی چاچے تائے بابے سارے ان کے نکل آئیں اور پھر یہ بات چھپی ہوئی بات باہر آ جائے. اور آج وہ یزیدیوں کا ساتھ دینے والے آج بھی طالبان کی شکل میں ان کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی یزیدیت کو آگے پروان چڑھانے کے لیے ان کو پورا موقع پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ مزید آگے بڑھ سکیں اور یزیدیت کو پھیلا سکیں. باقی جہاں تک بات ہے یزیدیوں کی تو آپ نے دیکھا ہوگا، فاروق بھائی میں ایک منٹ بات کر کے ختم کر دیتا ہوں، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 30-40 سال پہلے یہی یزیدی تھے 9 ستاروں کی شکل میں جنہوں نے امریکہ سے 10 جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے. گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے کل، کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی
ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے۔ ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے۔ ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے۔ ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے۔ ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ
بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے. تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا. کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے. گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے. اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. اس پر آپ بھی بات کیجیے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی. تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت، ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی، پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں. تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے. تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا. کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے. گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے. اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. اس پر آپ بھی بات کیجیے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی. تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت، ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی، پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں. تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے. تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا. کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے. گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے. اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. اس پر آپ بھی بات کیجیے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی. تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت، ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی، پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں. تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے. تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا. کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے. گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے. اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. اس پر آپ بھی بات کیجیے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی.
تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی، پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہے۔ تمام شیعہ نے اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس پر آپ بھی بات کیجیے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی، پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہے۔ تمام شیعہ نے اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس پر آپ بھی بات کیجیے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی، پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہے۔ تمام شیعہ نے اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس پر آپ بھی بات کیجیے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی، پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہے۔ تمام شیعہ نے اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات،
عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہے ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی، پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہے۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہے ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی، پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہے۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہے ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی، پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہے۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے، ہمارے پاس بھی جو معلومات ہے ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت ہمت دی اپنے حق کے لیے،
جو انہوں نے ایک جد و جہد کی پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے۔ ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کی جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت، ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے۔ ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کی جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت، ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟ جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق ہے۔ گو کہ آج شہادت کا دن نہیں ہے، کل کیونکہ ہمارا صبح ہدایت نہیں ہوگا، لیکن آج ہی ہم اس حوالے سے آپ کی بھی بات سنیں گے۔ اب آپ کا یہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس پر آپ بھی بات کیجئے۔ ہمارے پاس بھی جو معلومات ہیں ہماری سسٹر آپ سے شیئر کریں گی۔ تو آغاز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے پاک بی بی سلام اللہ علیہ کی جو فضائل ہے سیرت پاک، خاص طور پہ ہم ان ایام میں تو زیادہ ذکر کرتے ہیں محرم سفر میں، لیکن خود جو پاک بی بی نے جو ہمیں جرأت، ہمت دی اپنے حق کے لیے، جو انہوں نے ایک جد و جہد کی پیغام دیا جو قیام کرنے کا، جی ہاں، اس سے متعلق کچھ آپ بتائیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاتون جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہماری ماں ہیں۔ تمام شیعان اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے اس کا کوئی بھی ہمیں ہمسر نہیں ملتا سوائے بی بی زینب کے۔ تو ایک خاتون ہونے کے حوالے سے بی بی فاطمہ نے اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول اللہ کے ساتھ جو مشابہت دکھائی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بہترین ہمیں اس کا نیم البدل نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کیوں؟
जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और सुबह हिदायत का आज का ये खुसूसी प्रोग्राम हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत से मुतालिक है। गो कि आज शहादत का दिन नहीं है, कल क्योंकि हमारा सुबह हिदायत नहीं होगा, लेकिन आज ही हम इस हवाले से आपकी भी बात सुनेंगे। अब आपका ये सेगमेंट शुरू हो रहा है, फ़ज़ाइल बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इस पर आप भी बात कीजिए। हमारे पास भी जो मालूमात है हमारी सिस्टर आपसे शेयर करेंगी। तो आगाज़ में जो हमारा ये सिलसिला है पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा की जो फ़ज़ाइल है सीरत पाक, ख़ास तौर पे हम उन अयाम में तो ज़्यादा ज़िक्र करते हैं मुहर्रम सफ़र में, लेकिन ख़ुद जो पाक बीबी ने जो हमें जुर्रत हिम्मत दी अपने हक़ के लिए, जो उन्होंने एक जिद्दोजहद की पैगाम दिया जो क़याम करने का, जी हाँ, उससे मुतालिक कुछ आप बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़ातून जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक हमारी माँ है। तमाम शिया ने अहले बैत इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि बीबी फ़ातिमा की जो सीरत है उसका कोई भी हमें हमसर नहीं मिलता सिवाय बीबी ज़ैनब के। तो एक ख़ातून होने के हवाले से बीबी फ़ातिमा ने अपने इखलाक, ज़ात व सिफ़ात, इबादत और कौल व फ़ैल में रसूलुल्लाह के साथ जो मुशाबहत दिखाई है, तो मेरे ख्याल में कोई बेहतरीन हमें उसका नीमुल बदल नहीं मिलता। क्योंकि ऐसा क्यों? जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और सुबह हिदायत का आज का ये खुसूसी प्रोग्राम हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत से मुतालिक है। गो कि आज शहादत का दिन नहीं है, कल क्योंकि हमारा सुबह हिदायत नहीं होगा, लेकिन आज ही हम इस हवाले से आप